تعالیٰ نے جتنی نعمتیں تمہیں عطا کی، اگر تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، قرآن کہتا ہے تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی۔ وہ پروردگار ساری کائنات کا بادشاہ، ساری کائنات کو پالنے والا، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی روزیاں دینے والا، زندگی دینے والا، سلیقہ بندگی عطا کرنے والا۔ اس نے پیدا کیا، زندگی کا مالک وہی، موت بھی اسی کے حکم سے، زندگی موت اس نے پیدا کی۔ اور پروردگار نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کا قرآن بتاتا ہے زندگی اور موت کا مالک پروردگار ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت ذلت بھی وہی دیتا ہے، ہر شے کا مالک وہ پروردگار ہے۔ اے لوگو اب ذرا اپنے پروردگار کے کرم یاد کرو، سوچو سوچو، ہم رات کے اس حصے میں، آخری پہر ہے رات کا، رات کے آخری پہر میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچیں اللہ نے کتنا نوازا، کتنا نوازا۔ زندگی گزارنے کے لیے ایک قسم کا کھانا کافی تھا، اللہ تعالیٰ چاول پیدا کر دیتا، لوگ چاول کھا کر بھی زندہ رہ لیتے۔ اللہ نے چاول کے ساتھ گیہوں بھی پیدا فرمایا، بندے چاول کھا کے دل اٹھائے تو گیہوں کی روٹی بنا کے کھا لینا۔ اللہ نے مکئی جس کو بولتے ہیں وہ بھی پیدا فرمایا کہ جب تیرا جی چاہے تو مکئی کی روٹی بھی کھا لینا۔ باجرہ بھی پیدا فرمایا، اللہ نے مختلف قسم کی اشیاء پیدا فرمائی۔ زندگی گزارنے کے لیے کافی تھا کہ ہم گوشت کھا کے ایک جانور بڑے کا گوشت کھا لیتے اور ہمارا گزارا ہو جاتا، لیکن پروردگار عالم نے بڑے جانور کو حلال کیا تو اللہ نے اور بھی کئی سارے جانور حلال فرمائے۔ اللہ نے مرغا مرغی بھی حلال کیا، بکرا بکری کو بھی حلال کیا، مختلف قسم کے جانوروں کو اللہ نے حلال کیا۔ کس لیے؟ اے میرے بندے، جب ایک قسم کا تو کھائے تیرا دل اٹھتا جائے تو دوسری قسم کی غذا بھی تیرے لیے ہے تو اس کو بھی کھا لینا۔ ایک دال ہوتی مسور کی، اسی سے گزارا ہو سکتا تھا، ایک دال ہوتی مونگ کی، اسی سے گزارا ہو سکتا تھا۔ اللہ نے کئی قسم کی دالیں بنائی، چنے کی دال، آپ دیکھیں کتنی قسم کی دالیں ہیں، الگ الگ مختلف دالیں اللہ نے پیدا فرمائی۔ کس کے لیے؟ انسان کے لیے، آپ کے اور میرے لیے، بندوں کے لیے۔ عزیزان گرامی القدر، اور ذرا غور فرمائیے، اب ذرا آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ کا کرم یاد کیجئے، اللہ کے احسانات یاد کیجئے، اپنی ذات پر نظر ڈالیے۔ ایک آنکھ کافی تھی دیکھنے کے لیے، ایک آنکھ سے بھی دیکھا جا سکتا تھا، لیکن پروردگار نے دو آنکھیں عطا فرمائی۔ اے میرے بندے، دو آنکھیں دے رہا ہوں، دو آنکھوں میں بینائی دے رہا ہوں، ان دونوں آنکھوں سے دیکھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک کان کافی تھا سننے کے لیے، اللہ نے دو کان بنائے۔ اے میرے بندے، دو کان دے رہا ہوں، ادھر سے بھی سننا، ادھر سے بھی سننا، چاروں سمت کی آوازیں آئیں گی۔ قوت سماعت اللہ نے دی ہے۔ ایک ہاتھ کافی تھا اللہ دے دیتا، لیکن اللہ نے دو ہاتھ دیے، ایک پیر کافی تھا۔ آپ مگر سوچیں ایک پیر ہوتا بندہ کس طرح سے اچھل کے کود کے چلتا، اللہ نے دو پیر دیے۔ اے بندے، تجھے دو پیر دیے گئے ہیں۔ تاجدار مدینہ، والی کائنات کے غلاموں، ذرا ذہن قریب کرو، اللہ تعالیٰ نے اتنے احسان کیے، اب یہ تو ہو گئی باتیں
تعالیٰ نے انسان پہ اور مزید فضل کیا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیغمبروں کو بھیجا, حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا, اس لیے انسانوں کی رہنمائی کے لیے, بندوں کی رہنمائی کے لیے پروردگار عالم نے تمام انبیاء کو بھیجا, انسانوں کی رہنمائی کے لیے, بندوں کی رہنمائی ہدایت کے لیے. لیکن میرے عزیزوں, اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو بھیجا, مگر اپنی قسمتوں پہ ناز کرو, ہمارے حصے میں نہ کلیم اللہ آئے نہ روح اللہ آئے, آپ کے میرے حصے میں آئے تو اللہ کے محبوب آئے.